السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو چینل منتہا چوہان ناول اینڈ رائٹس مکمل ناول منوا۔ ہیپی برتھ ڈے ڈیئر زارا۔ تھینک یو سو مچ منوا، آئی کانٹ بلیو کہ تم میری برتھ ڈے پہ آئی۔ زارا چہکی، منوا صرف مسکرا سکی۔ یونی کی سب فرینڈز اس وقت زارا کے گھر جمع ہوئی تھی۔ زارا کی برتھ ڈے ہر سال بہت دھوم دھام سے منائی جاتی تھی۔ امیر ماں باپ کی اکلوتی بیٹی تھی۔ ماں باپ کے نہ ہوتے ہوئے بھی وہ اپنی زندگی ہر طرح سے انجوائے کرتی تھی، جو کہ اس کے اکلوتے بھائی کی وجہ سے تھا، کیونکہ وہ اس کی ہر خواہش پوری کرتا تھا۔ لیکن منوا آج پہلی بار آئی تھی۔ اسے گفٹ دیتی وہ وش کرنے کے بعد ایک طرف ٹیبلز کی جانب بڑھی۔ برتھ ڈے کیک کٹ ہونے کا وقت ہو چکا تھا، لیکن زارا کو کسی خاص ہستی کا انتظار تھا۔ اس کی نگاہیں دروازے پہ ٹکی تھی۔ اسی اسلام ایک شخص سوٹ پوری شان سے وہاں داخل ہوا۔ جیسے ہی وہ داخل ہوا، زارا کے چہرے پہ خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ آگے بڑھ کر اس کے گلے لگی۔ مسنگ یو غازی بھیا، وہ اس کے سینے سے لگی، محبت سے بولی، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو میری گڑیا۔ غازان سکندر نے اس کا ماتھا چومتے اسے وش کیا تو اس شخص کے ساتھ مل کے تالیوں کی گونج پہ زارا نے لیئرز والا باربی کی کیک کاٹا، جس پر 22 لیئرز تھی، جو ہر سال زارا کی ایج کے ساتھ ایک بڑھ جاتی تھی۔ زارا نے اس شخص کی جانب کیک کا پیس بڑھایا تو اس نے چھوٹی سی بائٹ لی اور اپنی پاکٹ سے ایک باکس نکالتے اس کے جانب بڑھایا۔ یہ کیا ہے؟ زارا نے حیرانی سے پوچھا۔ کھول کے دیکھ لو۔ بہت محبت اور مان بھرا لہجہ تھا۔ زارا نے باکس اوپن کیا تو اس میں گاڑی کی چابی نکلی۔ بھائی، یہ میرے لیے؟ خوشی سے بے یقین ہوئی تھی۔ یس مائی سویٹ ہارٹ، اٹس اونلی فار یو۔ تھینک یو سو مچ بھیا۔ وہ پھر سے اس کے گلے لگی۔ وہ اب ایک انویلپ اس کے جانب بڑھاتے اس کا چہرہ دیکھنے لگا۔ اب یہ کیا ہے؟ وہاں موجود سب لوگ اشتیاق سے یہ منظر دیکھ رہے تھے، جبکہ منوا کو یہ شو آف بالکل بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ سب چونچ لیتے امیروں کے۔ منوا رخ پھیر گئی۔ ارے بھیا، یہ تو بہت بڑا سرپرائز گفٹ ہے اور بہت ہی شاندار۔ زارا کی چہک پہ سب دوست تھے اسے رشک سے دیکھ رہی تھی۔ گرلز سنو، بھیا نے ہم سب کے لیے ایک ٹرپ پلان کیا ہے، مری کا۔ پورے 1 ہفتے کا ٹرپ ہے اور سب کچھ بھیا ارینج کریں گے۔ مطلب 1 ہفتے کے لیے ہم سب کی ہوگی موجیں۔ زارا نے سب کو بتایا تو اس کی دوستوں کے چہرے کھل اٹھے سوائے منوا کے، کیونکہ اسے جانا ہی نہیں تھا۔ ہیرا، سب دوستوں نے مل کر غازان کا شکریہ ادا کیا، جسے اس نے ہلکا سا سر خم دیتے قبول کیا۔ بھٹکتے ہوئے نگاہیں منوا پہ جا ٹھہری۔ منوا نے نخوت سے اپنا رخ موڑ لیا۔ وہ بلیک کلر کی سمپل سی فراک میں چوڑی دار پاجامے میں تھی۔ یہاں زارا کی سب فرینڈز کی آؤٹ فٹ تقریباً اسٹائلش سے تھے اور موسٹلی بنا دوپٹے کی تھی، لیکن سامنے چیئر پہ موجود لڑکی سب سے ہٹ کے تھی۔ بے اختیار غازان سکندر کے قدم اس کے جانب بڑھے۔ ہائے، اس سے پہلے کہ غازان اس تک پہنچتا، ایشل نے اس کا رستہ روکا تو وہ چہرے پہ مسکراہٹ لیے وہاں رک گیا۔ کیسے ہو؟ کافی دنوں بعد دیکھا ہے، بہت مصروف ہو گئے ہو کیا؟ ایشل نے اس سے گلا کیا۔ یس، مصروفیات تو بڑھ گئی ہیں، نئے پروجیکٹس پہ کام ہو رہے ہیں ان دنوں، وہ سرسری انداز میں بولا، جبکہ نظر اس حسین دوشیزہ سے ہٹ ہی نہیں رہی تھی۔ اس کے لبوں کے پاس ایک تل تھا جو اس کے بالائی لب کے اوپر کی جانب تھا۔ اس کو دور سے ہی غازان کی تیز نظروں نے دیکھ لیا۔ خوبصورتی؟ جی ہاں، خوبصورتی غازان سکندر کی کمزوری تھی، لیکن آج تک کبھی وہ کسی لڑکی کی طرف خود مائل نہیں ہوا تھا۔ لڑکیاں خود اس تک پہنچتی تھی۔ اس کی بہت سی لڑکیوں کے ساتھ دوستی رہ چکی تھی، لیکن آج تک کوئی اس کے بستر تک پہنچنے میں کامیاب نہیں ہوئی۔ ابھی تک کوئی بھی غازان سکندر کو تسخیر نہ کر سکی، کیونکہ جو لڑکیاں اپنا آپ پلیٹ میں سجا کے پیش کرتی ہیں، ان کی غازان سکندر کی نگاہ میں تنکے کے برابر بھی عزت نہیں۔ اس لیے آج تک وہ دوستیوں میں تو رہا، لیکن دوستی کی آڑ میں نزدیکی کسی سے نہ بنا سکا۔ ایشل سے بات کر کے ہٹا تو وہ لڑکی وہاں سے غائب تھی۔ ہر ایک جگہ نگاہ دوڑائی، لیکن وہ کہیں نہ دکھائی دی کہ تبھی وہ زارا کے پاس کھڑی اس سے باتیں کرتی نظر آئی۔ موقع اچھا تھا اس کے بارے میں جاننے کا۔ غازان نے لمبے لمبے ڈگ بھرتے زارا کی جانب رخ کیا۔ زارا گڑیا، آؤ گاڑی دکھاؤں آپ کو، وہ بات کرنے کی غرض سے بولا۔ او یس بھیا، کم منوا، گاڑی دیکھتے ہیں۔ وہ منوا کا ہاتھ تھامے بولتی آگے بڑھ گئی۔ باقی کسی دوست کو ساتھ نہ لیا، اور یہی تو غازان چاہتا تھا۔ گاڑی دیکھتے زارا کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ بھیا، یہ تو بہت مہنگی نہیں ہے؟ زارا نے گاڑی کو دیکھتے پوچھا۔ گڑیا، آپ کی خوشی سے کچھ بھی بڑھ کے نہیں، آ جاؤ بیٹھتے ہیں، وہ زارا کو بولتا گاڑی ان لاک کر گیا۔ یس، لانگ ڈرائیو بھیا، وہ خوشی سے چہکی۔ آؤ منوا، وہ منوا کا ہاتھ تھامے آگے بڑھی۔ نہیں زارا، مجھے دیر ہو رہی ہے، مجھے گھر جانا ہے، امی ناراض ہوگی۔ منوا نے منع کرنا چاہا۔ ارے چلو، بھیا ہے نا ساتھ، گھر چھوڑ دیں گے، ایسے ہماری ڈرائیو بھی ہو جائے گی۔ زارا اسے زبردستی لی گاڑی کی جانب بڑھتی بولی۔ غازان ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ چکا تھا۔ یار زارا پلیز، اچھا نہیں لگتا، تم مجھے ڈرائیور کے ساتھ بھجوا دو نا،
منوا تھوڑا سا ہچکچا رہی تھی. یوں آج تک وہ کسی بھی میل کے ساتھ گاڑی میں نہیں بیٹھی. وہ مڈل کلاس طبقے سے تعلق رکھتی تھی. باپ کچھ عرصہ پہلے ہی داغ مغارفت دے گئے تو منوا نے یونی میں اپنی پڑھائی کے ساتھ شام کو کافی شاپ پہ جاب شروع کر دی. اگرچہ یہ اس کے لیے ایک مشکل ترین کام تھا، لیکن جب تک اس کی پڑھائی مکمل نہیں ہو جاتی تھی وہ کوئی بھی اچھی جاب نہیں کر سکتی تھی. گھر میں ایک ماں تھی اور وہ بھی خود. بس اس کی دنیا اس کی ماں سے شروع ہوتی، انہیں پہ ختم ہوتی تھی. کیا سوچ رہی ہو؟ آ جاؤ یار. زارا نے اسی سوچوں میں گم کھڑے دیکھا تو وہ بولی. منوا دل کڑا کے پچھلی سیٹ پر بیٹھ تو گئی. گاڑی سڑک پر روا دوا تھی. منوا آئس کریم کھائیں؟ وہ پیچھے مڑ کے منوا سے پوچھ رہی تھی. پلیز زارا، آگے بہت دیر ہو گئی ہے، مجھے گھر چھوڑ دو. وہ تھوڑا تلخی سے بولی. اس کا غازان کا اپنی طرف مرر سیٹ کرنا سخت چبا تھا. اب اس کا موڈ بھی آف ہو گیا. منوا، غازان نے زیر لب دہرایا. پیارا نام ہے، آپ خود بھی بہت خوبصورت ہے. غازان نے اسے گہری نگاہوں سے دیکھتے تعریف کی. سچی نا بھیا، یہ میری سب سے اچھی دوست ہے، مخلص دوست کہہ سکتے ہیں. زارا اترائی. یہ ویسے کبھی دیکھی نہیں تمہارے ساتھ، نیو فرینڈ ہے؟ پھر سے نظروں کا فوکس منوا پہ کرتے بولا، جبکہ منوا اب ان کی باتوں پہ کوئی توجہ نہیں دے رہی تھی. بھیا یہ بہت ہی کم کہیں آتی جاتی ہے، بلکہ آج بھی نہ جانے کیسے یہ میری برتھ ڈے پر آ گئی اور مجھے سرپرائز کر دیا. منوا، آج کا تمہارا آنا واقعی میرے لیے سب سے بڑا سرپرائز تھا. تھینک یو سو مچ. زارا نے پیچھے مڑ کر اسے دیکھتے ہوئے محبت بھرے لہجے میں کہا. منوا صرف مسکرا ہی سکی. اچھا مجھے ان کے گھر کا ایڈریس تو بتا دو، شاید یہ تو بات بھی نہیں کرنا چاہتی. غازان نے آئی برو چگاتے ہوئے کہا. میں بتاتی ہوں آپ کو، یہاں سے اب آپ لیفٹ لیں. زارا کو اس کے گھر کا ایڈریس پتا تھا، اس لیے وہ بتانے لگی. منوا گہرا سانس خارج کرتی سیٹ کی پشت کے ساتھ ٹیک لگا گئی. گھر سے تھوڑا سا دور ہی منوا نے گاڑی رکوایا. بس آپ یہیں اتار دیں، میں چلی جاؤں گی. گاڑی سے اترتے ہوئے اس نے زارا کی طرف پلٹ کر دیکھا. تھینکس زارا، گھر چھوڑنے کے لیے. کوئی بات نہیں یار، دوستوں میں اتنا تو چلتا ہے. اوکے، اپنا خیال رکھنا اور آنٹی کو سلام دینا. زارا نے ہلکے پھلکے انداز میں کہتے ہوئے اسے ہائی فائی کیا. منوا آگے بڑھ گئی جبکہ غازان اس کو ایک گھر کے اندر داخل ہوتا دیکھ سنجیدہ چہرے کے ساتھ گاڑی آگے بڑھا گیا. وہ دن اور یہ دن غازان سکندر نامی کانٹا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے منوا کے گلے میں اٹک گیا. پھر اس نے منوا کی جان ہی نہیں چھوڑی. ہر جگہ وہ پہنچ جاتا جہاں بھی وہ موجود ہوتی. ایک دن وہ کافی شاپ میں بھی پہنچ گیا. سر آپ کا آرڈر. منوا نے اس کے سامنے کافی رکھی. وہ اب تک 5 کپ کافی پی چکا تھا اور نہ جانے کتنے مزید پینے کا ارادے رکھتا تھا. منوا کو اب اس سے کافی چڑ ہو رہی تھی. وہ کافی پیتے مسلسل اسے ہی دیکھتا تھا. اب وہاں موجود لڑکیوں کو بھی کچھ شک سا ہونے لگا، جیسے وہ خوبرو ہینڈسم نوجوان منوا کا کوئی بوائے فرینڈ ہو. غازان کی نظریں اس حسین چہرے کا ہی طواف کر رہی تھی. منوا باقاعدہ اسے گھور رہی تھی، جس پہ غازان کے چہرے پہ مسکان نے احاطہ کیا. رات کے 9 بج چکے تھے. وہ ادھر ہی بیٹھا تھا. لگتا ہے منوا وہ تمہاری خاطر یہاں بیٹھا ہے، جاؤ پوچھ لو اس سے. بسما نے اسے ٹوکا. چپ رہو یار، میں اسے نہیں جانتی، نہ جانے کون ہے، ایویں آ کے بیٹھ کے گھور رہا ہے. منوا نے دانت پیستے کہا. اچھا اگر ایسی بات ہے تو ٹھہرو، اس کی شکایت لگاتی ہوں، ابھی باہر نکلوا دیتے ہیں اسے. بسما اپنی جگہ سے اٹھی. ارے نہیں، مجھے کسی قسم کا کوئی بھگیڑا نہیں چاہیے، چھوڑو، خود ہی چلا جائے گا. ویسے بھی ہماری شفٹ ختم ہو گئی ہے، چلتے ہیں. منوا نے چیزیں سمیٹی، ڈائری پہ حساب کتاب کلیئر کرتے سب کچھ لاکر میں رکھا. چلو. وہ دونوں ڈریسنگ روم میں جاتے اپنا یونیفارم چینج کرتے باہر آ گئے. منوا اسے نظر انداز کرتی باہر نکل گئی. اس کے پیچھے ہی غازان بھی باہر نکلا. رکے منوا، غازان نے اسے پکارا تو وہ رکتی. اپنا غصہ آؤٹ آف کنٹرول ہوتا محسوس کر رہی تھی. جبکہ بسما کوئی کام تھا تو وہ ساتھ نہ آئی. میں آپ کو چھوڑ دیتا ہوں. بہت محبت سے اس نے آفر کی. آپ کا دماغ کام کرتا ہے؟ منوا جبڑے بھیچے بولی. غازان آئی برو چکائے. آپ دوپہر سے یہاں بیٹھے ہیں، مسلسل کافی کے 8 کپ پیے ہیں اور مجھے گھور رہے ہیں الگ. آپ کو شرم نہیں آتی کیا؟ کس بات کی شرم؟ 8 کپ کافی پینے کی یا تمہیں گھورنے پہ؟ وہ 2 قدم اس کے قریب ہوا. اس وقت جہاں وہ کھڑے تھے بہت کم لوگ تھے، لیکن پھر بھی منوا کو برا لگا. آپ کی وجہ سے میرے کردار پہ شک کیا گیا ہے. جی چاہ رہا تھا کہ آپ کو دھکے دے کر باہر نکلوا دوں، پر صرف زارا سے دوستی کا لحاظ آ گیا. لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، آئندہ اگر آپ نے ایسی حرکت دوبارہ کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، سمجھے آپ؟ وہ انگلی اٹھا کر اسے وارن کرتی آگے چلی گئی. اس کا آپ سے تم پہ آنا منوا کو سخت غصہ دلا گیا. رکو. وہ جو غصے میں بے دھیانی میں فٹ پاتھ سے سڑک پہ اتر آئی تھی، فل اسپیڈ پہ آتی گاڑی سے ٹکرانے ہی والی تھی کہ غازان نے اسے واپس اپنی طرف کھینچا تو وہ اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکی اور سیدھے اس کے سینے سے جا لگی. نسوانیت سے پہلی بار وہ روشناس ہوا تھا. اس کا دل 120 کی رفتار سے دھڑکا، لیکن اگلے ہی پل منوا جھٹکے سے پیچھے ہٹی. جرت کیسی ہوئی تمہاری مجھے چھونے کی؟
وہ غصے سے پیچھے داب کھانے لگی۔ کیا ہو گیا یار تمہیں؟ ایک تو تمہاری جان بچائی، اوپر سے تم۔ کس نے کہا بچانے کو؟ وہ دانت چباتے اس کے سینے پہ ہاتھ سے پش کر گئی۔ اب تم زیادہ اوور ریئیکٹ کر رہی ہو۔ غازان کو بھی غصہ آنے لگا۔ اوور ریئیکٹ؟ مسٹر غازان سکندر، بہتر ہوگا کہ آپ اپنے راستے جائیں اور مجھے میرے راستے جانے دیں، اور اب میرا راستہ مت روکیے گا۔ گاٹ اٹ؟ وہ انگلی اٹھاتی وارن کرتی آگے بڑھتے بس اسٹاپ تک پہنچی اور بس میں سوار ہو گئی۔ غازان بھی اس کے پیچھے بس میں سوار ہوا۔ منوا اپنے آپ کو جتنا شانت رکھنے کی کوشش کر رہی تھی، وہ شخص اتنا ہی اسے ستا رہا تھا۔ بس میں رش کافی زیادہ تھا۔ منوا کو سیٹ نہ ملی تو وہ کھڑی رہی، اور عورتوں کی بس میں سوار ہونے سے منوا کو پیچھے ہونا پڑا۔ پیچھے مرد کھڑے تھے، ان سے کچھ فاصلہ رکھتی وہ کھڑی ہوئی۔ بس نے بریک لگائی تو وہ بامشکل پیچھے گرنے سے بچی۔ دوبارہ خود کو سنبھالا، آج وہ لیٹ ہو گئی تھی اور یہ لاسٹ بس تھی جس وجہ سے بس میں کافی رش تھا۔ غازان جو پیچھے سیٹ پہ بیٹھ گیا تھا اس جگہ مل گئی تھی، لیکن منوا کو کھڑے دیکھ وہ فوراً اپنی جگہ چھوڑتا اس کے پاس پہنچا۔ بس نے ایک بار پھر بریک لگائی۔ منوا سیدھے پیچھے غازان سے جا ٹکرائی۔ مارے خفت کے اس کا برا حال تھا۔ پلٹی تو غازان کو دیکھ کر اس کی آنکھیں مزید پھیل گئی۔ وہ حیران رہ گئی۔ اگلے ہی پل وہ واپس آگے مڑ گئی۔ آگے بڑھنا چاہا لیکن زیادہ عورتوں کی وجہ سے وہ پھر پیچھے کی جانب گرنے لگی، لیکن خود کو اس نے سنبھال لیا۔ غازان نے اس کو کور کیا لیکن ایک بار بھی اس کے ساتھ ٹچ نہیں ہوا۔ اس کا سٹاپ آیا تو وہ جھٹ سے نیچے اتر گئی۔ دوسری جانب سے غازان بھی نیچے اترا۔ منوا رکو یار، غازان نے اسے پھر پکارا۔ کیا مسئلہ ہے آپ کا؟ جان کیوں نہیں چھوڑ دیتے میری؟ اب کی بار منوا ضد چاہتے ہوئے بولی، یہ میرا کارڈ ہے، مجھے نہیں اچھا لگا تم وہاں کافی شاپ میں جاب کرو، کل آفس آنا تمہیں۔ اس سے پہلے کہ غازان بات مکمل کرتا، منوا نے اس کا کارڈ پھاڑ کر اس کے منہ پہ پھینکا۔ خبردار، جو آئندہ مجھے اس طرح کی کوئی آفر کی کوشش بھی کی تو میں منہ توڑ دوں گی تمہارا۔ منوا اتنے ہارڈ ریئیکشن پر غازان نے ضبط سے مٹھیاں بھینچی۔ وہ جا چکی تھی لیکن غازان کافی وقت وہیں کھڑا رہا۔ تمہیں اپنا بنا کے ہی دم لوں گا منوا عمران۔ غازان جو اس کے بارے میں ساری انفارمیشن نکلوا چکا تھا، اب اپنا غصہ ضبط کرتے وہ کال پہ اپنی گاڑی منگوا رہا تھا۔ منوا ابھی تک ویسے ہی بیٹھی تھی۔ آج منوا غازان کا وہ روپ دیکھ چکی تھی جس کے بارے میں اس نے کبھی سوچا بھی نہ تھا۔ زارا نے اسے اپنے گھر بلوایا تھا، اس کی اسائنمنٹ کا کچھ مسئلہ بنا ہوا تھا، اسی سلسلے میں بات کرنی، لیکن ابھی اسے کسی کی کال آئی تو وہ باہر نکلی اور غازان اندر داخل ہوا۔ ذہ نصیب، آج تو بہت خاص لوگ آئے ہیں۔ غازان نے اسے سر سے پاؤں تک بہت گہری نگاہوں سے دیکھا۔ منوا کا چہرہ ایک دم سپاٹ ہوا۔ ایکسکیوز می۔ منوا اپنا بیگ اٹھاتی اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی، باہر کی جانب قدم بڑھائی کہ غازان نے اس کی کلائی تھام لی۔ ہو کیا تم؟ اتنا ایٹیٹیوڈ کس بات کا؟ ہاتھ چھوڑے میرا۔ مسٹر غازان، منوا نے گراتے ہوئے اپنی کلائی چھڑانی چاہی جو غازان کے مضبوط ہاتھ کی گرفت میں تھی۔ بہت اکڑ ہے تم میں، کس چیز کی اتنی اکڑ کرتی ہو؟ کیا تم؟ غازان کا لہجہ اب کی بار حقارت سے بھرپور تھا۔ منوا کو یہی اس کی گندی سوچ کا علم ہو گیا اور جھٹکے سے اپنی کلائی چھڑائی۔ جیسی بھی ہوں، بہت عزت دار اور شریف ہوں، راہ چلتے گلی کے آوارہ کتے کی طرح نہیں۔ منوا کی بات غازان کا غصے سے برا حال ہوا، دونوں بازو سے اسے جھنجھوڑ ڈالا۔ تمہارے ساتھ ابھی ایسا کچھ سلوک کیا نہیں ہے جو تم یہ بکواس کر رہی ہو، ابھی سب سنبھال کے رکھو، موقع دوں گا یہ سب کہنے کا۔ جھٹکے سے اسے چھوڑا اور سگریٹ سلگایا۔ تم جیسی غریب لڑکیاں یہی سب کر کے امیر لڑکوں کو امپریس کرتی ہو تاکہ ان کی قیمت بڑھ سکے۔ دھواں اس کی طرف چھوڑتے ہوئے اسے اپنے لفظوں سے توڑنے کی کوشش کرنے لگا۔ تم حد سے بڑھ رہے ہو غازان سکندر، اگر عزت دے کے بات کر رہی ہوں تو اس عزت کی لاج رکھو، ورنہ تمہیں تمہارے الفاظ پہ پچھتانے کا موقع بھی نہیں دوں گی۔ منوا بھی جواباً للکاری۔ چل گرل چل، اتنا شور مت کرو، اپنی قیمت بتاؤ، اپنی قیمت کتنے میں بکنا ہے تمہیں؟ غازان سکندر نے حقارت سے منوا کو دیکھتے کہا، جس کی بات سنتی پورے وجود سے لرز اٹھی تھی۔ کمرے میں دو نفوس کے بیچ ایک پل کو خاموشی چھا گئی۔ منوا کے قدم اس کی جانب بڑھے، جو ابھی بھی غصے کی انتہا اور شدت سے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ میری وہی قیمت ہے جو آپ کے خاندان کی کسی بھی عورت کی ہے۔ یو بچ! غازان کا ہاتھ اٹھا تھا لیکن منوا نے اس کی مضبوط کلائی کو سختی سے تھاما۔ خبردار، جو مجھ پہ ہاتھ اٹھانے کی بھول بھی کی تو مجھے کمزور مت سمجھنا۔ میرے اندر اتنی طاقت ہے کہ تمہاری نسلوں کو بھی مٹی میں ملا سکتی ہوں۔ جتنا تم اترا رہی ہو نا، تم اتنی جلدی میرے بستر پر ہوگی۔ غازان نے چٹکی بجاتے ہوئے کہا، تمہاری یہ خواہش تمہاری حسرت ہی رہے گی جو کبھی پوری نہیں ہوگی۔ غازان سکندر، منوا کی بھی اونچی آواز ہوئی، اس دنیا کی ہر چیز بکاؤ ہے، ادھر پیسہ پھینکو، ادھر تمہارا جسم میرے سامنے عاریہ ہوگا۔ یہ غازان سکندر کا تم سے وعدہ ہے، تم خود کو خود بیچ آؤ گی۔
وہ اسے چیلنج کرتا دروازے کی جانب بڑھا کے پھر سے پلٹا، اور تمہارے بکنے کا وقت اب شروع ہوتا ہے، جسٹ ویٹ اینڈ واچ۔ غزان نے اس کو غصیلی نگاہ سے دیکھتے باہر نکلتے دہاڑ سے دروازہ بند کیا۔ منوا اپنا سر تھامے وہیں صوفے پہ ڈھیر ہو گئی۔ اسی وقت وہ کو کوس رہی تھی جس دن وہ غزان سکندر سے ملی تھی۔ وہ دن اور آج کا دن اسے ایک پل کا بھی سکون نہ تھا، اور وہ دن تھا کہ زارا کی برتھ ڈے، جب وہ ضد کر کے اس کی برتھ ڈے پہ گئی تھی۔ اس کے برتھ ڈے اور منوا کے لیے بہت برا ثابت ہوا۔ منوا کی آنکھیں آنسو سے بھر گئی۔ وہ شخص کس قدر اس کی بےعزتی کر کے، اس کو سنا کے وارننگ دے کے چلا گیا تھا، اور وہ کچھ بھی نہ کر سکی۔ یہ اللہ لڑکیاں مردوں کے مقابلے میں کمزور کیوں ہوتی ہے؟ اس کی آنکھوں میں بے اختیار آنسو جمع ہونے لگے۔ ارے منوا، کیا ہوا ہے؟ تم رو کیوں رہی ہو؟ زارا نے اندر آتے منوا کی آنکھوں میں آنسو دیکھتے پریشانی سے کہا۔ زارا، مجھے گھر جانا ہے، وہ خود پہ ضبط کرتے بولی۔ اوکے اوکے، وہ چائے کا بولا ہے میں نے۔ وہ زارا، سنا نہیں تم نے؟ آئی وانٹ ٹو گو ہوم، وہ دبا دبا چلائی۔ اوکے اوکے، میں ڈرائیور سے کہتی ہوں، وہ چھوڑ آتا ہے۔ زارا بھی اس کا چہرہ دیکھ پریشان ہو گئی۔ گھر آ کے وہ بھی بے سکون ہو رہی تھی، پل پل سسک رہی تھی۔ اس کے الفاظ یاد کرتی روتے ہوئے بستر سے اٹھ جاتی۔ اس کی بے چینی کو کافی دیر سے دیکھتی گلزار بیگم سے رہا نہ گیا۔ وہ اٹھ بیٹھی۔ منوا بیٹا، کیا بات ہے؟ طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ جس سے دوست کے گھر سے آئی ہو یوں ہی بے چین ہو، کوئی بات ہے کیا؟ ماں تھی، بیٹی کا پریشانی دیکھ نہ سکی، اس لیے پوچھ لیا۔ منوا ان کی گود میں سر رکھ کے لیٹ گئی۔ امی بابا اتنی جلدی کیوں چلے گئے؟ وہ آج بہت افسردہ سی تھی۔ بیٹا، سب کے جانے کا ایک مقرر وقت ہوتا ہے، اور سب نے باری باری چلے جانا۔ دنیا فانی ہے بیٹا، جس چیز کی پیدائش ہوئی ہے، چاہے وہ جاندار ہو یا بے جان، سب نے ایک دن اپنے رب کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ انہوں نے اس کے سر پہ شفقت بھرا ہاتھ پھیرا۔ پھر بھی امی، ابھی بابا کی ضرورت تھی نا ہمیں۔ وہ ان کی طرف دیکھتی بچوں کی طرح بولی۔ کیا ہوا منوا، آج کیسی باتیں کر رہی ہو؟ ایسے نہیں بولتے، اللہ تعالیٰ کی امانت تھی، اللہ نے واپس لے لی۔ اب زیادہ مت سوچو میری جان، وہ بھی تو ہے، وہ چھوٹے چھوٹے بچے لاوارث ہو جاتے ہیں، وہ بھی تو جیتے ہیں نا۔ تم اللہ سے شکر ادا کیوں نہیں کرتی کہ اللہ نے تمہارے بابا کو اس وقت اپنے پاس بلایا جب تم اپنے پاؤں پہ کھڑا کر گیا، پڑھا لکھا کے گئے، اونچ نیچ سمجھا کے گئے۔ گلزار بیگم اسے سمجھاتے ہوئے رو پڑی تو منوا نے انہیں گلے سے لگایا۔ سوری مما، آپ روئی تو نہیں؟ آج ایسے ہی بابا یاد آ گئے تھے۔ منوا نے ان کے گلے میں باہیں حمائل کی اور دھیما سا مسکرا دی تاکہ اس کی امی اداس نہ ہو۔ ماں اولاد کے سارے دکھ خود جھیل لیتی ہے، لیکن ہمیشہ یہی کوشش کرتی ہے کہ اولاد کو ایک کانٹا بھی نہ چبھے۔ خوش قسمت ہے وہ جن کی مائیں زندہ ہے۔ صبح ہوتے ہی منوا واپس اپنے کاموں میں جٹ گئی۔ اس کی غازان سے کیا بات ہوئی کیا نہیں وہ سب بھول بھال گئی، اور کچھ دن تو بہت آرام سے گزر گئے۔ غازان نامی بلا خود ہی ٹل گئی۔ منوا تو اب اس شخص کے بارے میں سوچنا بھی نہیں چاہتی تھی، اور زارا سے بھی وہ اب لمٹ میں رہ کر بات کرتی، جسے زارا نے اچھا خاصا نوٹ تو کیا لیکن خاموش رہی۔ ایگزامز کی ڈیٹ آ گئی تھی، اب وہ تندہی سے ایگزامز میں لگ گئی تھی۔ لاسٹ پیپر والے دن وہ بہت ریلیکس تھی۔ کافی شاپ پہ وہ بہت چل انداز میں کام کر رہی تھی کہ اچانک اس کے ساتھ بہت برا ہوا۔ سر میں قسم کھاتی ہوں میں نے کافی میں ایسا کچھ بھی نہیں ملایا۔ وہ بندہ کیسے بے ہوش ہو گیا مجھے نہیں پتا۔ وہ یقین دلاتی رہی لیکن کسی نے یقین نہ کیا۔ اس شخص نے بلیک کافی کا آرڈر دیا تھا۔ اس کی کافی سرو کرتے اس نے جیسے کافی پیا اور اپنا گلا پکڑ کے نیچے گر گیا، اور 2 منٹ لگے وہ بے ہوش ہو گیا۔ کوئی بھی اس کے قریب نہیں جا رہا تھا۔ اس کے ساتھ آئی عورت نے وویلا مچایا ہوا تھا اور پولیس کو انوالو کرنے کی دھمکی دی۔ مالک نے جب معاملہ بگڑتا دیکھا تو کافی چیک کروائی، جس کی خوشبو سے تو کچھ پتہ نہ چلا لیکن کوئی بھی اسے ٹیسٹ کرنے کے لیے تیار نہ ہوا۔ منوا رو پڑی۔ ایسی بری سچویشن کا سامنا آج سے پہلے اس نے کبھی نہ ہوا۔ ابھی وہ کچھ سوچ رہی تھی کہ وہ عورت پولیس کو کال کر چکی تھی۔ ہمیشہ کی طرح لیٹ آنے والی پولیس آج جلدی آ گئی تھی۔ سر پلیز میرا یقین کریں، میں بے قصور ہوں، میں نے کچھ بھی نہیں کیا، منوا منت بھرے لہجے میں بولی۔ سوری منوا، آپ کی وجہ سے ہمارے کافی شاپ کی ریپوٹیشن خراب ہے، پلیز آئے، آپ کی وجہ سے پہلی بار بہت افسوس ہو رہا ہے کیونکہ آپ پہ ترس کھا کے یہاں جاب دی۔ پولیس اندر گھس آئی تھی۔ اس عورت نے چیخ چیخ کے منوا کی جانب اشارہ کیا۔ اس بے ہوش شخص کو پولیس کسٹڈی میں ہاسپٹل پہنچایا گیا۔ کافی کی کپ سمیت منوا کو بھی حراست میں لے لیا گیا۔ اسے ہتھ کڑی پہنائی گئی۔ سب اس کی طرف غصے اور حقارت سے دیکھ رہے تھے اور وہ خاموشی سے پولیس کے ساتھ چلی گئی۔ اپنی صفائی میں کیا بولتی جب کوئی سننے والا نہ تھا؟ وہ کس کو یقین دلاتی؟ اسے جیل میں بند کر دیا گیا اور وہی جیل کی سلاخوں کے پیچھے کھڑی وہ آنسو بہا رہی تھی۔ بسمہ جو اس کے ساتھ جایا کرتی تھی، اس کے محلے میں رہتی تھی، پڑوس میں اس نے گھر جاتے ہی یہ خبر سب گھر والوں کو بتایا۔ تقریباً رات کے وقت وہ چلا
جب بسما اپنے بھائی اور ماں کے ساتھ منوا کے گھر آئی اور جو خبر بسما نے دی وہ گلزار بیگم پہ پہاڑ بن کے ٹوٹی۔ ان کے دل پہ جیسے ہاتھ پڑا۔ آنٹی اب ٹھیک ہے نا؟ بسما اپنی والدہ اور بھائی کے ساتھ انہیں بتانے آئی تھی کہ آج منوا واپس نہیں آ سکی، اسے پولیس پکڑ کے لے گئی۔ وہ مزید کوئی بات سن نہ سکی اور دل میں درد کی ٹھیس اٹھتی محسوس ہوئی۔ شہزاد بھائی، آنٹی کو دیکھو، بسما نے اپنے بھائی کو آواز دی۔ اس وقت وہ بیچارے تینوں حواس باختہ ہو گئے۔ فوراً گلزار بیگم کو گاڑی میں ڈالتے ہاسپٹل پہنچایا۔ وہ تینوں ہی پریشان تھے۔ شہباز اپنی پولیس اسٹیشن جائے نا، منوا کو پتہ کرے۔ مجھے پورا یقین ہے ایسا کوئی کام نہیں کر سکتی، لیکن افسوس غریب کی سننے والا کوئی نہیں ہے۔ بسما نے ICU کے باہر کھڑے ہوتے دکھ اور تعصب سے کہا، ہاں بیٹا، جا کے پتہ کرو۔ غریب ہی غریب کا بھائی ہے، دکھ سکھ میں آج شریک نہ ہوں گے تو کون آئے گا؟ اور پھر گلزار بھابھی کا تو کوئی اور ہے بھی نہیں اس دنیا۔ منوا بیچاری بھی نہ جانے کیسی ہوگی۔ افشا بیگم بھی پریشانی سے بولی، آپ فکر نہیں کریں، میں جا کر دیکھتا ہوں، آپ یہی رہیں آنٹی کے پاس۔ شہباز ہاسپٹل کی طرف تھا۔ دیکھیں پلیز انسپکٹر صاحب، سمجھنے کی کوشش کریں، وہ لڑکی ایسی نہیں کہ چند پیسوں کے لیے کسی کی جان لے لے۔ کیوں کرے گی وہ ایسا؟ آپ کو غلط فہمی ہوئی ہوگی۔ شہباز کی بات پہ انسپکٹر عمر نے غصے سے اس کی طرف دیکھا۔ او بھائی، تم ہمیں نہ سکھاؤ، ہمیں ہمارا کام اچھے سے پتہ ہے، چلو نکلو یہاں سے۔ سبحانہ، ناک سے مکھی اڑائی۔ سر، اس کی والدہ ہاسپٹل میں ہے، ICU میں ہے، پلیز سر اسے بھیج دیں، شہباز نے ریکویسٹ کی۔ اچھا، اور وہ شخص جو اس لڑکی کی وجہ سے موت کے منہ میں چلا گیا، وہ بھی ہاسپٹل میں ہی ہے؟ اس کے گھر والوں کے بارے میں سوچا؟ دعا کرو وہ بچ جائے، نہیں تو سیدھا 302 کی کیس بنے گا، انسپکٹر عمر نے منہ بناتے کہا۔ تبھی موبائل پہ آتی کال سننے کے لیے وہ ایک طرف ہو گیا، جبکہ شہباز اٹھ کے باہر جا بیٹھا۔ اس کا کوئی خاص اثر و رسوخ بھی نہیں کہ وہ رابطہ کر کے منوا کو چھڑوا لیتا۔ وہ سر نفی میں جھٹک گیا۔ صحیح کہتے ہیں، غریب کی کوئی سنوائی نہیں۔ انسپکٹر عمر کال بند کرتا پیچھے مڑا۔ اوئے شیکے، اس لڑکی کو چھوڑ دو۔ انسپکٹر عمر کی بات پہ حوالدار شیکے فوراً جیل میں بند منوا کو باہر لے آیا۔ بی بی، یہاں سائن کرو اور جاؤ، تمہاری ضمانت ہو گئی ہے۔ ضمانت کس نے؟ منوا نے آنسو پونچھتے ہوئے پوچھا۔ اوہو بی بی، جلدی کرو سائن اور نکلو، انسپکٹر عمر غصے سے بولا۔ اسی وقت شہباز نے منوا کو دیکھا اور اندر چلا آیا۔ شہباز بھائی آپ؟ منوا کو لگا شہباز نے اس کی ضمانت دی ہے۔ منوا تم ٹھیک ہو نا؟ تمہاری امی ہاسپٹل میں ہے۔ شہباز نے فوراً کہا، امی؟ انہیں کیا ہوا ہے؟ منوا گھبرائی۔ اوئے تم یہ ڈرامہ گھر جا کے کرنا، سائن کرو اور نکلو، مجھے بھی گھر جانا ہے۔ انسپکٹر عمر نے دونوں کو ٹوکا تو منوا نے فوراً سائن کر دیے اور شہباز کے ساتھ باہر نکلی۔ شہباز اسے ہاسپٹل لے آیا۔ بسما منوا کو دیکھ اسے گلے لگا گئی۔ منوا کی آنکھیں ماں کو دیکھنا چاہتی تھی۔ امی کہاں ہے بسما؟ منوا کا دل بہت زوروں سے دھڑک رہا تھا۔ ICU میں، ابھی تک کچھ نہیں بتا رہے ڈاکٹرز، بسما نے پریشانی سے کہا۔ تو منوا فوراً آگے بڑھی۔ ڈاکٹر، میری امی۔ ڈاکٹر علی کے پاس کھڑے وہ پوچھنے لگی، پیشنٹ کیا آپ کی والدہ ہے؟ دیکھیے ہمیں ان کی ہارٹ سرجری کرنی پڑے گی، اور ان کا پراپر علاج کیوں نہیں کروایا؟ ان کے ہارٹ کا وال بند ہے اور ہارٹ اٹیک کی وجہ سے مزید مسئلہ آ گیا ہے۔ آپ کاؤنٹر میں فارم فل کریں تاکہ کچھ ٹیسٹ ہو جائے تو ان کی رپورٹ کے آتے ہی آپریشن ہوگا۔ ڈاکٹر علی منوا کے سر پہ بم پھوڑ چکے تھے۔ اس کی امی کو ہارٹ اٹیک کا پرابلم تھا، یہ تو اسے پتا تھا، لیکن اتنا بڑا مسئلہ بن جائے گا یہ نہیں پتا تھا۔ کاؤنٹر پہ جاتے ہی فارم فل کیا تو 20 لاکھ مانگ لیے۔ 20 لاکھ اتنی زیادہ رقم؟ وہ پریشان ہوئی۔ دیکھیں یہ فلی چارجز ہیں، ان کو جمع کروانے کے بعد ہی آپ کی امی کا علاج شروع ہوگا۔ وہ وہاں موجود لڑکی نے متانت سے کہا، لیکن اتنے زیادہ پیسے میرے پاس نہیں ہیں، ابھی آپ 1 لاکھ ڈاؤن پیمنٹ کر دیں، باقی سمت جمع کروا دیجیے گا۔ 1 لاکھ؟ منوا سوچ میں پڑ گیا اور اس بات میں سر ہلاتے واپس بسما کی طرف آئی۔ انہیں بھی سب بتا دیا تو وہ بھی بہت زیادہ پیسے مانگ رہے ہیں۔ کیا واقعی اتنے پیسے لگتے ہیں؟ مجھے نہیں لگتا، ایک کام کرتے ہیں، آنٹی کو کسی اور ہاسپٹل لے چلتے ہیں۔ شہباز کو کچھ گڑبڑ لگی، لیکن شہباز بھائی امی کی کنڈیشن دیکھیں آپ، کوئی بھی انہیں اب ایڈمٹ بھی نہیں کرے گا، یہاں سے نکلے اور امی کا کچھ۔ منوا کے آنسو حلق میں اٹک گئے۔ فکر نہیں کرو، سب ٹھیک ہوگا، اللہ سب سے بہتر کرنے والا ہے انشاءاللہ۔ افشی بیگم نے منوا کے گلے سے لگایا۔ امی نے کچھ گولڈ رکھا ہوا ہے میری شادی کے لیے، لیکن اسے بیچ کے بھی 20 لاکھ نہیں بنیں گے، منوا نے پریشانی سے کہا۔ وہ پریشان تھے، کون ہے جو ہماری مدد کرے؟ بسما نے افسوس اور امید بھرے لہجے میں کہا، اللہ ہے نا، وہ ضرور کوئی نہ کوئی وسیلہ بنائے گا۔ افشی بیگم نے تسلی دی، اللہ بھیجے گا فرشتہ۔ ان کے الفاظ ابھی منہ میں تھے کہ منوا کی نگاہ سامنے سے ہاسپٹل کے اندر آتے ایک شخص پہ پڑی اور اپنے 2 باڈی گارڈز کے ساتھ اندر آتا کاؤنٹر پہ کچھ پوچھتا سر اس بات میں ہلاتا
اپنے باڈی گارڈ سے کچھ کہتا لفٹ کے جانے بڑھا۔ منوا اسی وقت اٹھتی اس کے پیچھے بھاگی۔ اس سے پہلے لفٹ بند ہوتی وہ بھی لفٹ میں انٹر ہوئی۔ غازان سکندر جو موبائل کے ساتھ بزی تھا منوا کو لفٹ میں آتا دیکھ چونکا۔ اس پہ تصاد اس کی روئی آنکھیں۔ وہ ایک پل کو ٹھٹکا لیکن پھر اسے نظر انداز کرتا اپنے موبائل میں بزی ہو گیا۔ منوا کو سمجھ نہ آیا کیسے اس سے مدد مانگے، لیکن ایک وہی انسان تھا جو شاید اس کی مدد کر سکتا تھا۔ لفٹ رکی تو غازان نے باہر کوریڈور کی جانب قدم بڑھائے۔ منوا بھی حوصلہ کرتی اس کے پیچھے باہر نکلی۔ وہ ایک کمرے میں داخل ہوا۔ وہ چلڈرن وارڈ تھا۔ منوا حیران ہوتی اس کمرے کے باہر جاتے کھڑی ہوئی۔ وہ کسی بچے سے پیار کر رہا تھا، بے تحاشا پیار۔ اس کے گال پہ پیار کرتا وہ اس وقت پہلے والے غازان سے بالکل مختلف لگ رہا تھا۔ اس سے مل کر وہ باہر نکلا تو منوا کو وہاں کھڑا دیکھ وہ رکا۔ اس کے قریب آتے اس کے چہرے پہ سنجیدگی تھی۔ پینٹ کے پاکٹ میں ہاتھ ڈالے اس نے منوا کی طرف دیکھتا ایبرو چکائی۔ وہ اتنا تو جان گیا تھا کہ وہ اس کے پیچھے آئی ہے، ضرور کوئی بات ہے کہ منوا غازان سکندر کے پیچھے آئی۔ سوچنے والی بات تھی۔ کچھ کہنا ہے منوا عمران آپ کو؟ مجھے مدد چاہیے، منوا نے دھیمی آواز میں کہا۔ کیسی مدد؟ غازان کی نگاہ اس کے چہرے پہ طواف کرتی اس کی آنکھوں پہ جا ٹھہری۔ مجھے پیسے چاہیے، منوا نے سر جھکائے کہا۔ غازان کو اس کا آج جھکا سر دیکھ وہ منظر یاد آ گیا جب اس نے کس طرح غازان سکندر کو بے عزت کیا۔ غازان سکندر سر جھٹکتا مسکرایا۔ اوہو، تو فائنلی وہ دن آ ہی گیا جب منوا عمران خان خود چل کے غازان سکندر کے پاس آئی ہے۔ سیریسلی؟ غازان کی بات میں منوا نے اپنے آنسو صاف کیے۔ مجھے 20 لاکھ ادھار چاہیے، میں واپس کر دوں گی۔ منوا کا لہجہ مضبوط بنا۔ 20 لاکھ ادھار؟ آر یو آن یور سینس مس منوا عمران؟ اٹس ناٹ پاسبل۔ وہ صاف انکار کرتا لفٹ کی جانب بڑھا۔ لیکن اس دن آپ مجھے بلینک چیک دے رہے تھے۔ منوا اس کے پیچھے لپکی۔ لفٹ بند ہو گئی۔ غازان نے اس کی طرف دیکھا اور اس کی طرف پیش قدمی کی۔ لفٹ میں دونوں اکیلے تھے۔ منوا ایک پل کو گھبرا گئی۔ وہ بلینک چیک کس مقصد کے لیے آفر کی جا رہی تھی شاید وہ بھول گئی ہو۔ سرگوشی کے انداز میں کہتے منوا کو اس کی اوقات یاد دلا گیا۔ منوا کی زندگی کا یہ انتہائی تکلیف دہ لمحہ تھا۔ ایک طرف وہاں ہاسپٹل میں زندگی موت سے لڑ رہی تھی، دوسری طرف خود اپنے ہاتھوں سے اپنی عزت کا سودا کرنے جا رہی تھی۔ وہ اپنی عزت کا سودا کر سکتی تھی۔ اپنے اندر کی ضمیر سے آواز آئی، نہیں کبھی نہیں۔ ضمیر نے جھٹ سے انکار کیا۔ تو ماں کا کیا ہوگا؟ دل نے تعویل دی۔ ضمیر خاموش رہا۔ تو کیا ماں کے لیے اگر جان دینی پڑ جائے تو نہیں دو گی؟ اس بار سوال دل سے آیا۔ میں تو اپنی ماں کے لیے آخری سانس تک قربان کر دوں گی۔ پھر عزت ماں سے بڑھ کر تھوڑی ہے، عزت سب سے بڑھ کر ہے۔ اگر عزت چلی جائے تو واپس نہیں ملتی، ماں بھی چلی جائے تو واپس نہیں ملے گی۔ دل اور ضمیر کی جنگ میں وہ بری طرح پھنس گئی۔ مجھے ماں چاہیے، ہر حال میں چاہیے۔ اس نے دل ہی دل میں فیصلہ لیا۔ اس کا مطلب منوا عمران اپنی نسوانیت، اپنی عزت کا سودا کرنے جا رہی ہے۔ ضمیر اس پہ ہنسا، لیکن وہ اس بار کچھ نہ بولی۔ گال سے آنسو رگڑ کر صاف کیے۔ غازان اسی کو دیکھ رہا تھا۔ مجھے آپ کی آفر قبول ہے، وہ بمشکل اپنے زبان سے الفاظ ادا کر سکی۔ غازان سکندر نے اسے بنا کسی تاثر کے دیکھا۔ وہ وقت اور تھا، اس وقت میں موڈ میں تھا، لیکن اب مجھے تم میں کوئی انٹرسٹ نہیں۔ غازان ایک بار پھر اس کو تکلیف دیتا لفٹ کھلتے باہر نکل گیا۔ منوا نے آگے بڑھ کر بٹن پریس کرتے لفٹ دوبارہ بند کر دی۔ غازان نے ماتھے پر بڑھ ڈالے اسے گھورا۔ پلیز میری مدد کریں، مجھے 20 لاکھ چاہیے، اس کے بدلے آپ جو کہیں گے میں کروں گی۔ منوا بے بسی کی انتہا پہ تھی۔ تم اب حد سے بڑھ رہی ہو، پیچھے رہ کر بات کرو، غازان نے اسے غصے سے دیکھتے کہا تو منوا پیچھے ہٹی۔ آپ میری مدد، غازان نے کچھ سوچتے ہوئے اس کی جانب دیکھا۔ آفر تھوڑی چینج ہوگی، اب 20 لاکھ تمہیں مل سکتے، لیکن اس کے لیے تمہیں خود کو ہمیشہ کے لیے مجھے سونپنا ہوگا۔ وہ اس کے پاس آتے اپنے الفاظ اس کی سانسوں کو توڑ مروڑ رہا تھا۔ ہمیشہ کے لیے؟ ہاں، میں جب چاہوں، جس وقت چاہوں تمہارے جسم کے ساتھ کچھ بھی کر سکتا ہوں، تو مجھ کو ہمیشہ کے لیے سونپنا ہوگا۔ بات اب ایک راز سے اوپر کی ہے، سوچ لو۔ غازان نے پیچھے ہوتے بٹن پریس کیا اور پینٹ کے پاکٹ میں ہاتھ ڈالتے اب کی بار لیفٹ رکتے ہی باہر نکلا۔ آپ مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہیں؟ اپنے پیچھے منوا کی آواز سنتا وہ پلٹا۔ نہیں، بالکل نہیں، تمہیں بنا کسی جائز رشتے کے اپنے پاس رکھنا چاہتا ہوں۔ اس کو صاف لفظوں میں اس کا مقام بتاتے وہ اس کی نظر میں گر گیا، اور وہ بھی تب تک جب تک میرا دل نہیں بھر جاتا۔ اس کے جانب بڑھا۔ گرم گرم 2 آنسو اس کی آنکھوں سے بہتے اس کے گال پر آئے۔ مجھے منظور ہے، پلیز مجھے ابھی پیسے دے دیں۔ منوا بالآخر اس کی آفر مان گئی۔ غازان کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ نے احاطہ کیا۔ دیٹس گریٹ، اوکے کم ود می۔ کہاں جانا ہے؟ وہ گھبرا گئی۔ سب پیپرز ورک ہوگا ڈیئر، اس کے بعد پلیز آپ مجھے ابھی دے دیں، مجھے کیش چاہیے۔ منوا نے جلدی میں بولا۔ آپ جہاں کہیں گے، جن پیپرز پہ کہیں گے میں سائن کر دوں گی، مجھے ابھی دے دیں پلیز، وہ منت بھرے لہجے میں بولی۔ اس کا انداز دیکھتا وہ تھوڑا ٹھٹکا۔
اسے ارجنٹ میں کیوں چاہیے؟ یہ سوال غازان کے ذہن میں بھی ابھرا، لیکن پوچھا نہیں۔ وہیں سے اپنے گارڈز کو کال پہ کچھ ہدایت دی اور اپنے دوست اسد کو بھی کال کرتا اس سے پیسے لانے کو کہا۔ اتنی رات کو بینک تو بند ہو جائے۔ اس کے پاس جتنا کیش تھا اور باقی اسد سے لیتا وہ سارا ملا کر 20 سے اوپر بن گیا۔ کچھ ہی دیر میں نوٹوں سے بھرا پیکٹ غازان سکندر نے منوا کو تھمایا۔ منوا نے دھڑکتے دل سے وہ تھاما، اور امید کرتا ہوں تم اپنی بات پہ قائم رہو گی، ورنہ مجھے اچھے سے پتا ہے اپنے پیسے کیسے واپس نکلوانے ہیں۔ اسے ہاسپٹل کے باہر کھڑے پیسے تھما کر اپنی گاڑی کی جانب بڑھ گیا۔ اس کا خاص آدمی اس کے اشارے پہ اس کے پاس آیا۔ اس لڑکی پہ نظر رکھو، یہ پیسے لے کر کہاں جاتی ہے؟ اسے کچھ اور ہدایت کرتے وہ جا چکا تھا۔ منوا نے اندر آتے ہی کاؤنٹر پہ جاتے پیسے جمع کروا دیے۔ اس نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ بروقت سارا انتظام ہو گیا، لیکن اس کے لیے اس نے کتنی بڑی قیمت چکانا پڑی تھی صرف وہی جانتی تھی۔ 2 دن سے وہی ہاسپٹل میں لگ گئے۔ ٹیسٹ رپورٹ کے بعد اس کی امی کا آج آپریشن تھا۔ اس دوران وہ صرف 2 بار ہی اپنی ماں سے مل سکی۔ وہ اپنی بیٹی کے مستقبل کے لیے بہت فکر مند تھی، اس لیے جینا چاہتی تھی۔ آپریشن سے پہلے ان کی آنکھیں بھیگ گئی۔ یا اللہ مجھے زندگی دے دے، میری بچی کو ابھی میری ضرورت ہے، اس کے خاطر مجھے زندہ رکھنا۔ طویل آپریشن کے بعد ڈاکٹر علی باہر آئے۔ منوا کی سانسیں تھمی ہوئی تھی۔ مبارک ہو، آپریشن کامیاب رہا۔ منوا نے آنکھیں میچے رب کا شکر ادا کیا۔ افشی بیگم بھی ہر پل ہر لمحہ ساتھ رہی۔ تقریباً 1 ہفتہ لگا انہیں واپس اپنی جگہ آتے۔ منوا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر صرف اپنی ماں کی خدمت کرنے لگی۔ وقت کا کام ہے گزرنا، اور وہ گزرتا چلا گیا۔ 1 ماہ ہو چکا تھا۔ گلزار بیگم پہلے سے بہت بہتر تھی۔ اسے 1 ماہ کے دوران کئی دفعہ دھیان بھٹک کے غازان سکندر کی جانب چلا جاتا تو بے اختیار جرجری لیتی۔ اس وقت وہ مسیحا بن کر اس کے کام آیا تھا، لیکن جو شرط اس نے رکھی تھی اس نے منوا کے دل میں چاہ کر بھی اس کے لیے نرم گوشہ نہ بنا سکا۔ آج وہ گلزار بیگم کی روٹین چیک اپ کے لیے ہاسپٹل آئی تھی۔ ان کا چیک اپ کرواتی وہ کاؤنٹر پہ آئی تو ایک پل کو اس کے قدم تھمے۔ ہاں یار، یہی ہے وہ لڑکی جو ابھی گزری ہے یہاں سے، اس کی بات کر رہی ہوں۔ مجھے تو سمجھ نہیں آئے گا، جب آپریشن کا سارا خرچ ملا کے 2 لاکھ بنا تھا تو اس لڑکی سے 20 لاکھ کیوں لیا؟ اور وہ پاگل لڑکی 20 لاکھ دے کے بھی گئی۔ منوا کی قدم ڈگمگائے۔ 20 لاکھ کا آپریشن کہ نہیں، اتنا بڑا دھوکہ! وہ انہی قدموں پہ واپس پلٹ گئی۔ ماں کو لیتی گھر آئی اور اسی پل بسمہ کے گھر گئی، اور شہباز اس کو دیکھتا رکا۔ آؤ منوا، آنٹی کیسی ہیں اب؟ وہ خوش دلی سے پوچھنے لگا۔ شکر ہے اللہ کا۔ شہباز بھائی، آپ سے کچھ پوچھنا تھا۔ اس دن آپ نے میری ضمانت کروائی تھی۔ نہیں، میں نے تو کتنی بار بولا، لیکن انہوں نے میری ایک نہ سنی۔ شہباز کی بات پر منوا خود کو سنبھالنا مشکل لگا۔ وہ سارے پل آنکھوں میں ایک فلم کی طرح گھومنے لگی۔ وہ اچانک سے کافی والا سین، پھر جیل، اور پھر اچانک سے ضمانت۔ آپریشن کے لیے 2 لاکھ کی جگہ 20 لاکھ۔ اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ وہ انہی قدموں پہ واپس بھاگی تھی۔ تو مسٹر غازان سکندر، تم نے مجھے ٹریپ کیا۔ اپنی ضد، اپنی انا کے خاطر تم نے مجھے وہ روتی ہوئی گھر میں داخل ہوئی۔ اب وقت آ گیا ہے کہ تم سے ملاقات ہو جائے۔ زارا کو کال کرتے غازان کا نمبر لیا۔ وہ حیران تو ہوئی، لیکن پھر بھی منوا کو بنا کچھ کہے نمبر دے دیا۔ منوا نے اسی پل غازان کو کال ملائی، وہ جس نے ابھی ایئرپورٹ سے باہر قدم رکھا تھا۔ آج وہ لندن سے واپس لوٹا تھا، اور پاکستان پہنچتے ہی اس کے موبائل پہ کال آنے لگی۔ بنا دیکھے کال ریسیو کی۔ ہلو۔ دوسری طرف گہری سانسوں کی آواز سنتا ہوا ایک پل کو تھما۔ کون؟ اس کا دماغ میں منوا کی شبیہ بنی۔ منوا عمران۔ اس کے لبوں سے وہ نام خود بخود ادا ہوئے۔ منوا نے گہرا سانس خارج کرتے خود کو بھی سخت کہنے سے باز رکھا۔ مجھے آپ سے ملنا ہے۔ منوا سیدھا مدعے پہ آئی۔ زہ نصیب آ جائے آج رات میرے فارم ہاؤس میں۔ ٹھیک ہے، میں آ جاؤں گی، ایڈریس سینڈ کر دے۔ کہتے ساتھ ہی منوا نے غصے سے کال کاٹ دی۔ گاڑی آئے گی لینے، 8 بجے تیار رہیے گا۔ میسج ٹون پر منوا کا جی چاہا موبائل ہی توڑ دے، لیکن آج اسے یہ قصہ ہر حال میں ختم کرنا تھا۔ وہ امی کو کھانا وغیرہ دیتی، میڈیسن دے کر اپنی دوست زارا کو بتاتی، بسمہ کو امی کے پاس چھوڑتی، رات کے 8 بجے لال رنگ کی ساڑی پہنے اوپر اچھے سے شال اوڑے باہر نکلتی، دل بڑا کرتی گاڑی میں بیٹھی۔ اس کا دل بھی بری طرح گھبرا رہا تھا، لیکن اس نے پھر بھی آج ہمت نہیں ہارنی تھی۔ گاڑی 1 گھنٹے بعد فارم ہاؤس پہنچی تو اس پل منوا کا حوصلہ جواب دے گیا۔ ہاتھ پیر کانپنے لگے۔ کیا اس شخص کا مقابلہ کر پاؤں گی؟ خود سے سوال کیا۔ ہاں، کرنا پڑے گا۔ ظالم کی رسی بہت دراز ہوتی ہے، لیکن آج وقت آ گیا ہے کہ ظالم کو اس کی سزا ملے۔ اب مزید نہیں ظلم سہنا۔ وہ گہرا سانس خارج کرتے خود کو حوصلہ دیتی گاڑی سے نیچے اترتی، اندر کی جانب بڑھی۔ کوریڈور کے ایک طرف کھڑے ہوتے اس نے دروازے پہ ہاتھ رکھا جو کھلتا چلا گیا۔ اندر قدم بڑھایا تو یوں لگا محل میں آ گئی۔ جیسے جیسے اس کے قدم اندر بڑھ رہے تھے، ویسے ویسے غازان سکندر سیڑھیاں اترتا اپنے شاہانہ چال سے نیچے آ رہا تھا۔ ویلکم ٹو مائی پیلس۔ غازان اس کے مد مقابل آتے
اسے سر سے پیر تک گہری نگاہوں سے دیکھتا، جو بہت خوبصورت ساڑی میں ملبوس تو تھی لیکن اوپر شال لیے ہوئے اپنے آپ کو چھپایا ہوا تھا۔ منوا بنا کسی تاثر کے اسے دیکھ رہی تھی۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ کچھ کہو گی نہیں؟ کا مزید اس کے قدم قریب کرتا اس کے جسم سے اٹھتی خوشبو کو آنکھیں میچے وہ محسوس کرنے لگا۔ اس کا یوں قریب آنا منوا کو اس سے کراہیت محسوس ہوئی۔ بہت دل فریب خوشبو ہے تمہارے بدن کی، اس خوشبو نے مجھے اپنا دیوانہ بنایا ہوا ہے۔ وہ کوئی پرفیوم یوز نہیں کرتی تھی لیکن پھر بھی مقابل کو اس کے جسم کی خوشبو دیوانہ بنا چکی تھی۔ منوا کا جی چاہا اپنے جسم کو نوچ کے پھینک دے۔ غیر محرم جب کسی عورت کے جسم سے اٹھتی خوشبو سونگھ لے تو وہ بھی زنا کے زمرے میں آتا ہے۔ سیدنا ابو موسیٰ اشعری سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بھی عورت خوشبو لگا کے لوگوں کے پاس سے گزرتی ہے تاکہ وہ اس کی خوشبو سونگے اور اس کی طرف متوجہ ہو تو وہ بدکار زانیہ ہیں۔ اس سے خود کو لپیٹا ہوا کیوں ہے؟ اتارو اسے۔ غزان نے ہاتھ بڑھا کے اس کی شال کو اتارنا چاہا کہ منوا نے 2 قدم پیچھے لیے۔ آپ کو مجھ سے میرا جسم چاہیے؟ منوا نے خود پہ ضبط کرتے غزان سے پوچھا۔ وہ اسے دیکھتا چلا گیا۔ مجھے بھیڑیا بن کے نوچنا چاہتے ہو؟ اگلے سوال پہ غزان کے ماتھے پہ بل پڑے۔ میری نسوانیت کو برباد کرنا چاہتے ہو؟ اب کی بار منوا چیخی اور اس کے بیچ فاصلے کو مٹاتے اس کے پاس ہوتی غزان کو لب بھیجتے مجبور کر گئی۔ سودا ہو چکا ہے منوا، اب یہ چیخنے چلانے کا کیا مقصد؟ منوا نے چباتے ہوئے کہا۔ مسٹر غازان سکندر، وہ اس کے سینے پہ شہادت کی انگلی رکھتے اسے پش کر گئی۔ تم نے مجھے جیل پہنچایا، میری امی کو ہارٹ اٹیک آیا، صرف تمہاری وجہ سے 2 لاکھ کے آپریشن کی جگہ مجھ سے 20 لاکھ کی ڈیمانڈ کی گئی، کیونکہ سب کے پیچھے تم تھے۔ تم غازان سکندر، وہ اسے دونوں ہاتھوں سے انتہائی غصے سے پیش کرنے لگی۔ ایسے میں اس کی شال ڈھلک کے نیچے گری۔ غازان سکندر بس حیرت کی مورت بنے اسے دیکھ رہا تھا اور اس کی الزامات سن رہا تھا۔ تم ایک انتہائی گھٹیا انسان ہو، تمہیں بس عورت کو نیچے دکھانا، اسے نوچنا آتا ہے۔ انسان کے روپ میں چھپے بھیڑیا ہو تم۔ سنا تم نے؟ بھیڑیا ہو تم۔ ہو گئی بکواس تمہاری، اب یہ ناٹک بند کرو اور چلو بستر پہ۔ غازان نے اسے کلائی سے تھاما اور کھینچنا چاہا کہ اس نے غصے سے کلائی چھڑائی۔ دور رہو مجھ سے، خبردار میرے قریب بھی آنے کی کوشش مت کرنا۔ منوا نے اسے انگلی اٹھاتے وارن کیا۔ اگر یہی سب ڈرامے کرنے تھے تو تم یہاں کیوں آئی اتنی بنٹھن کے؟ غازان نے بھی اسے واپس اپنی طرف کھینچتے غصے سے پوچھا۔ یہ لال رنگ کی بےہودہ ساڑی پہن کے اپنے جسم کو سجا کے کیا تم یہاں سوگ منانے آئی ہو؟ غازان کے کڑوے کسیلے الفاظ پر منوا کی سانسیں تیز ہوئی۔ اب جب قریب آنے کا وقت آئے تو یہ سب بول کے تم کیا ثابت کرنا چاہتی ہو؟ غازان نے اس کے چہرے پہ اپنی گرم سانسیں چھوڑتے پھنکارتے کہا۔ شٹ اپ، میں یہاں تمہیں رجھانے نہیں، وہ چلائی۔ اچھا پھر کیا کرنے آئی ہو؟ اس بار غازان نے آئیبرو چکاتے ہوئے اس سے پوچھا۔ تمہاری جان لینے۔ منوا نے کہتے ہی اپنی ساڑی کے پلو سے ایک چاقو نکالتے اس پر وار کرنا چاہا کہ غازان نے اس کی کلائی تھام لی۔ وہ آپے سے باہر ہوتی غازان کو مار دینا چاہتی تھی۔ غازان اس کا یہ روپ دیکھتا حیران ہوا۔ جھٹکے سے اس کی کلائی کو ہلکا سا مروڑ کر اس کی چیخ بلند کی۔ چاقو چھوٹ کے نیچے گرا۔ منوا اپنی کلائی تھامے درد برداشت کرتی غازان کو نفرت کے نگاہ سے دیکھنے لگی۔ غازان، وہ چاقو اٹھاتے منوا کی جانب قدم بڑھاتے منوا کے چہرے پہ اب کی بار ڈر تھا۔ وہ گھبرا کے 2 قدم پیچھے ہوئی۔ اس سے پہلے کہ وہ بھاگتی، غازان نے اس کی ساڑی کا پلو اپنے پاس کھینچا۔ وہ لڑکھڑائی لیکن خود کو گرنے سے بچایا۔ چھوڑو مجھے غازان سکندر، تم نے مجھے چھوا تو کیا کر لو گی؟ اس کی نازک کلائی کو دیکھتا وہ نرم لہجے میں بولا۔ مر جاؤں گی لیکن خود کو تمہیں چھونے نہیں دوں گی، سنا تم نے؟ اتنا کہتے منوا نے زور سے اپنی ساڑی کا پلو چھڑوایا اور سیڑھیوں کی جانب بڑھتی۔ غازان اسے ناسمجھی سے سیڑھیوں کی جانب بھاگتے دیکھ حیران ہوتا اس کے پیچھے بڑھا۔ اس سب سے اوپر والی منزل تک پہنچ گئی۔ غازان یہ سب صحیح نہ لگا تو فوراً اس کے پیچھے تیزی سے بھاگا اور اس سے پہلے کہ وہ نیچے کودتی غازان نے اس کا ہاتھ تھامتے اسے کھینچ کے اپنے سینے سے لگایا۔ جہاں غازان کو سکون ملا وہیں منوا پینک ہوئی۔ چھوڑو مجھے غازان سکندر، مت چھو مجھے، میں خود کو آگ لگا دوں گی۔ وہ بری طرح چلاتے ہوئے خود کو چھڑوا رہی تھی۔ لسن ٹو می منوا، اسٹاپ رائٹ ناؤ۔ وہ غصے سے دھڑا اور اس کے ایک دم چپ ہو جانے پہ اسے نیچے اتارا۔ اسے ایک سنگل صوفے پر بٹھاتے خود اسے کافی فاصلے پر کھڑا ہوا۔ جعفر عباسی میرا سب سے بڑا دشمن ہے، ہر وقت میری کمزوری ڈھونڈنے میں مصروف رہتا ہے، اور وہ جان گیا تھا کہ منوا عمران میں غازان انٹرسٹ لے رہا ہے، اس لیے اس نے مجھے ٹریپ کرنے کے لیے تمہارا استعمال کیا، اور یہ بات مجھے بہت بعد میں پتہ چلی۔ کافی شاپ میں جو ہوا، وہ جیل میں سب، اور وہ 20 لاکھ ہاسپٹل میں، اس سب کے پیچھے جعفر عباسی تھا، اور وہ ایسا کر کے کون سا بدلہ لینا چاہتا تھا؟ مجھے جیل بھیج کے خود ہی چھڑا لیا، کیونکہ اس کا ارادہ بدل گیا تھا۔ وہ تمہیں ہاسپٹل پر ٹریپ کرنے کا سوچ چکا تھا، اتنے زیادہ پیسوں کی ڈیمانڈ کر کے وہ تمہیں۔ غازان سے آگے بولا نہ گیا۔ بولے چپ کیوں ہو گئے؟ مجھے اپنی رکھی؟
منوا، غزان کی روح تک زخمی، آپ سب مرد ایک جیسے ہی ہیں، بس اپنے فائدے کے لیے عورت کا استعمال کرتے ہیں۔ منوا تپ کر بولی، اچھا تو میں نے تمہیں 20 لاکھ دیے اور اب تک کون سا فائدہ اٹھایا تمہارا؟ غزان کو اس کی بات پہ سخت غصہ آیا۔ تم نے یہ نہ سوچا کہ تمہیں 20 لاکھ دینے کے بعد میں نے ایک بار بھی تمہیں فون نہ کیا، تمہیں اپنے پاس نہیں بلائے، کیوں؟ اس کی بات پہ منوا کی جھکی پلکیں اٹھی۔ میں نے تمہیں وقت دیا کیونکہ مجھے سب جاننا تھا، لیکن تم نے مجھے اس کے ذمہ دار ٹھہرا لیا۔ غزان نے سر جھٹکا۔ میں مانتا ہوں میں غصے میں تمہارے ساتھ برا کیا، بہت غلط کیا، لیکن بعد میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا کہ تمہیں تکلیف ہو، اور تم اس بات کو جانتی ہو، ایک بار بھی تمہارے راستے میں نہیں آیا۔ غزان کا نرم لیکن بہت مضبوط لہجہ منوا کو سوچنے پہ مجبور کر گیا۔ تم کاش ایک بار سوچ لیتی، کیونکہ رابطہ اب بھی تم نے کیا، میں نے نہیں۔ غزان سچ کہہ رہا تھا، واقعی رابطہ تو اس نے خود کیا تھا، اور وہ پورا 1 ماہ گزر گیا۔ غزان نے رابطہ واقعی نہیں کیا۔ منوا نے اپنے آنسو صاف کیے۔ مجھے جانا ہے۔ وہ اپنی جگہ سے جھٹ اٹھی۔ غزان نے اس کی شال اٹھاتے اس کی گرد لپیٹی۔ ڈرائیور چھوڑ آئے گا، جاؤ۔ غزان کی انتہائی سنجیدگی سے کہتے اس نے ایک نظر غزان کو دیکھا اور باہر کی جانب بڑھ گئی۔ گھر آتے ہی اس نے وہ لال ساڑی اتار کے دور پھینکی۔ تکلیف چہرے سے ہوا دے دی تھی۔ ساری رات غزان کے الفاظ اس کے کانوں میں بازگشت کرتے رہے۔ صبح اٹھی تو سر بھاری بھاری تھا۔ ناشتے کے بعد سر درد کی گولی لیتی چائے کا کپ اٹھا کے وہیں باہر چھوٹے سے باغیچے میں آ گئی۔ وہ اس کی امی کی محنت کا نتیجہ تھا۔ ابھی ان کی جھاڑ پونچھ کا سوچ رہی تھی کہ ڈور بیل بجی۔ اس نے آگے بڑھ کے دروازہ کھولا تو زارا کو اتنی زیادہ مٹھائی کی ٹوکرے اور ملازماؤں کی فوج کے ساتھ دیکھ حیران رہ گئی، جنہوں نے بہت کچھ اٹھایا ہوا تھا۔ اس کے پیچھے کھڑے غازان پہ نظر جا ٹھہری۔ اندر آنے کا نہیں کہو گی، یا یوں بولو ہم اندر آ سکتے ہیں؟ ذرا چاہیے۔ منوا نے ایک طرف ہوتے اندر آنے کا راستہ دیا۔ دروازہ کھولنے سے پہلے ہی پوچھ لیتے۔ غازان نے پاس سے گزرتے دھیمی سرگوشی میں کہا۔ منوا نے حیرت سے منہ کھولے اسے دیکھا۔ وہ اندر جا کے کھڑی ہوئی تو غازان گلزار بیگم سے مل رہا تھا، جسے وہ پہلے سے ایک دوسرے کو اچھے سے جانتے ہو۔ بیٹا، ہاسپٹل میں تو روز آتے تھے ملنے، گھر تو میں ایک بار بھی نہیں آئے۔ انہوں نے پیار بڑا شکوہ کیا تو غازان نے ایک نظر منوا پہ ڈالی، جو ابھی بھی حیرت کا بت بنے کھڑی تھی۔ آنٹی ہاں، آج آپ کی طبیعت کا پتہ کرنے کے ساتھ ساتھ منوا کو آپ سے مانگنے آئے ہیں رشتے کے لیے۔ بہت پہلے آپ نے ہاں کر دی تھی، اب ہمیں ڈیٹ بھی دے دیں۔ زارا کی بات پہ منوا کی تو بس ہوئی۔ ارے بیٹا، یہ سب گلزار بیگم انتہا کی خوش ہوئی۔ ایک منٹ، ابھی کون سا نیا ڈرامہ ہے؟ منوا کا دماغ بھگ سے اڑا۔ منوا، تھوڑا تمیز سے بات کرو۔ گلزار بیگم کی سختی سے کہنے پر وہ لب بھیچے وہاں سے باہر نکل گئی۔ آنٹی میں دیکھ کے آتا ہوں۔ مجھے پتا ہے سب سے چھپایا ہے نا تو خفا ہوگی۔ غزان اجازت لیتا باہر آیا تو واقعی باہر پلر کے پاس کھڑی رو رہی تھی۔ منوا، غزان کے پکارنے پہ وہ مڑی۔ سوری یار، میں نے آنٹی کو منع کیا تھا کہ تمہیں وہ فی الحال کچھ نہ بتائے، تم غلط سوچتی اس لیے۔ تو کیا اب میں صحیح سوچ رہی ہوں؟ منوا نے لب بھیچے۔ اب سب آپس میں ملے ہوئے تھے۔ آپ نے میری امی کو اپنی باتوں کے جال میں الجھایا، لیکن مجھے نہیں الجھا سکتے، سمجھے آپ؟ وہ غصے سے کہتی وہاں سے جانے لگی۔ میری بات سنو منوا، ایسی کوئی بات نہیں۔ تم سے اس دن جو بات کہی تھی اس کے بعد میں گلٹ میں رہا، پر تم میرا یقین نہیں کرو گی۔ آئی نو بہت ساری باتیں ہیں جن کا تمہیں اب مجھ پہ شک لگ رہا ہے۔ تم ٹھیک ہے، میں خود منع کر دوں گا، تم خوش رہو۔ اب مجھ سے شادی کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ اس کو مڑتے دیکھ وہ جھٹ سے بولی۔ غازان کے چہرے کو مسکان نے چھوا۔ اب تم یہ سوچ رہی ہوگی جو بنا شادی کے حاصل نہیں کر سکا اس کے لیے شادی کا ناٹک کرنے جا رہا ہے۔ غازان سکندر ہے نا؟ اس نے پلٹ کر سنجیدگی سے اسے سوال کیا۔ سچے جذبے کو کسی گواہی کی ضرورت نہیں ہوتی منوا، وہ آنکھوں سے عیاں ہو جاتے ہیں لیکن آنکھیں جھوٹ نہیں بول سکتی۔ وہ دو بدو جواب دینے لگی۔ آج پھر دل اس کا باغی ہو رہا تھا، بلکہ رات سے ہی وہ بے چین تھی۔ غازان چاہتا تو رات کو اس کے ساتھ بہت کچھ کر سکتا تھا۔ وہ اس کے پاس تھی، اکیلی تھی اور وہ اس سے زیادہ طاقتور، لیکن اس کے باوجود اس نے اسے واپس بھیج دیا۔ اس بات سے وہ بہت بے چین تھی۔ آنکھیں دل کا آئینہ ہوتی ہیں منوا، میری آنکھوں میں جھانکو، دیکھو کیا تمہیں میری جذبے جھوٹ لگ رہے ہیں؟ اس کے قریب ہوا۔ منوا کے دل نے گواہی دی، وہ سچا ہے۔ اس کی بات پہ منوا کا سر جھک گیا۔ غازان کو تو جیسے جینے کی نوید مل گئی۔ منوا کی ہاں پہ اس نے پھر دیری نہیں کی۔ 1 ہفتے کے اندر نکاح پڑھوایا اور منوا کو اپنے گھر لے آیا، لیکن ساتھ میں گلزار بیگم کو بھی لے کے آیا۔ وہ اکیلے تھی اور منوا ان کو اکیلا نہیں چھوڑ کے سکتی تھی۔ غازان اور زارا کو بھی گلزار بیگم کے روپ میں ماں مل گئی تھی۔ زارا نے منوا کا بہت شاندار استقبال کیا۔ مجھے پتا تھا کہ تم ہی میری بھابھی بنو گی۔ اس کا لہنگا پھیلا کے بیڈ پہ رکھتے ذرا سا مسکرائی۔ اچھا وہ کیسے؟ منوا نے اشتیاق سے پوچھا۔ وہ ایسے کہ تم وہ واحد لڑکی ہو جس کو بھیا نے اپنے ساتھ گاڑی میں بیٹھنے کی اجازت دی تھی، ورنہ آج تک انہوں نے کبھی ایسا نہیں کیا۔ اچھا اب تم تھوڑا ریسٹ کر لو، میں آنٹی کو دیکھ لوں۔ وہ وہاں سے اٹھ کر چلی گئی۔
مسٹر غازان اب میری باری ہے۔ وہ بستر سے اٹھتی 2 منٹ میں غائب ہوئی۔ غازان روم میں آئے تو منوا کہیں بھی نہ تھی۔ وہ پریشان سے ڈھونڈنے لگا، یار منوا کہاں ہوں، سامنے آئے۔ اس ضد ہوتا بولا، لیکن منوا منہ پہ ہاتھ رکھے اب ہنسی کنٹرول کرنے لگی کہ اسی وقت وہ ایک کبرڈ میں چھپی تھی اور غازان کو بہت آسانی سے دیکھ سکتی تھی۔ اگر تم باہر نہ آئی تو سوچ لو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ غازان ارد گرد دیکھتا بول رہا تھا، تبھی اسے منوا کا دوپٹہ ایک سرکہ دکھائی دیا۔ اس کے لبوں نے مسکراہٹ کو چھوا۔ ٹھیک ہے مت آؤ، جہاں ہو وہی رہو، ویسے بھی اب مجھے نیند آ رہی ہے۔ کبرڈ کے پاس جاتا وہ کبرڈ لاک کر گیا۔ منوا بری طرح سٹ پٹائی۔ غازان غازان پلیز اوپن دس، میری سانس بند ہو جائے گی، غازان کھولے اسے۔ منوا روحان سے ہوتی بولی اور اگلے ہی پل کبرڈ کھل گیا۔ منوا غازان کی باہوں میں سما گئی۔ گہرے سانس لیتے وہ غازان کے دل کو بہکا رہی تھی۔ آپ نے میری سانسیں چھین لی تھی ابھی۔ وہ اس کے سینے پہ سر رکھے شکوہ کرنے لگی۔ غازان اس کے لال سجے لبوں کو دیکھتا خود پہ قابو نہ رکھ پایا اور ان کو اپنے قید میں لیتا اس سے محبت نچھاور کرنے لگا۔ اس کے بالائی لب پہ دباؤ ڈالتے اسے کھینچا۔ منوا کا دل اچھل کے حلق پہ آیا۔ آپ کو کیا میرے ہونٹوں کو کھانا ہے؟ وہ اپنے لبوں پہ دونوں ہاتھ رکھے خفقی سے بولی۔ صرف ہونٹ نہیں، تمہیں پورا کھا جانا ہے۔ وہ اسے دھیرے سے بیڈ پہ لے آتا، اپنی شرٹ کو اتارتا دیکھ بستر چھوڑ کر پھر بھاگنے لگی کہ غازان نے جھٹ سے اسے ٹانگوں سے پکڑ کر کھینچا۔ اس کو اوپر آتا اس کی دونوں ٹانگوں کو اپنے ایک ٹانگ سے لاک کیا، جبکہ اس کے سر کو سارا اوپر کی طرف اٹھاتا اس کے چہرہ اپنے چہرے کے قریب لایا کہ دونوں کے سر مس ہونے لگے۔ بہت انتظار کیا ان لمحوں کا، جن لمحوں میں تمہاری غربت میرے نصیب بنے۔ اب دور نہیں جانے دوں گا، مزید مت تڑپاؤ، گن گن کے بدلے لوں گا، کوآپریٹ کرو تو۔ اس کی بات منوا نے اچکی۔ غازان نے لائٹس آف کرتے اس کو اپنی دسترس میں لیا۔ تو وہ محبت کی بارش میں ایسا بھگاؤں گا کہ خود کہو گی کہ مجھے مزید بھیگنا ہے۔ تمہارے وجود پہ گہری چھاپ چھوڑ کر تمہاری روح میں سما جاؤں گا اور غازان سکندر پھر تمہاری طلب بن کر تمہاری رگوں میں دوڑے گا۔ وہ دھیرے دھیرے اس پہ چھاتا جا رہا تھا، جبکہ اپنے لفظوں کے حصار میں وہ منوا کو قید کر گیا، ایک ایسی قید جس میں منوا ہمیشہ کے لیے قید ہونا چاہتی تھی۔ غازان کی محبت کبھی اس پہ بارش کی نرم قطروں کی طرح برس رہی تھی تو کبھی بجلی کے کڑک کی طرح اس کی جان نکال رہی تھی، لیکن یہ بھی سچ تھا کہ وہ غازان کی سچی محبت تھی اور گزرا ماضی سب بھول جائے جن سے وہ بری طرح ٹوٹی تھی۔ اور غازان سکندر اپنی منوا کو جوڑنا جانتا تھا۔ محبت کی ہوس سمجھ کے جو گناہ اس سے ہوا اس کا کفارہ بھی تو ادا کرنا تھا، لیکن وقت رہتے اللہ نے اس کے گناہ سے اسے بچا لیا۔ اس نے سوچا اور بولا، عمل سے باز رہا، یقیناً جو گناہ کے بعد توبہ کر لیتے ہیں اللہ وہی لوگوں کو پسند کرتے ہیں۔ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ناظرین آج کا ناول تو یہیں تک، امید کرتی ہوں ناول آپ کو بہت پسند آیا ہوگا۔ پھر ملتے ہیں ایک نیو ناول کے ساتھ، تب تک اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ ٹل دین ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔